السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اسلامیات لیکچرشپ کے انٹرویو کے جو کویسچن ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ وہ کویسچن ہیں کہ جو اسلامیات لیکچر کے حوالے سے انٹرویو میں پوچھے گئے، اور یہ کویسچن امیدوار وہ تمام کینڈیڈیٹ کے جنہوں نے انٹرویو دیے ان کی زبانی ہی ہیں، ہم ان کو یہاں پہ سالو بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کے جوابات بھی شیئر کریں گے۔ اس طرح کے بے شمار انٹرویوز ہمارے پاس، کم و بیش 50 سے زائد انٹرویوز ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ اسلامیات لیکچر کے لیے کمیشن میں، پنجاب پبلک سروس کمیشن، اور اسی طرح سے پاکستان نیوی کے کمیشن میں، اور پاکستان آرمی، اور اسی طرح سے جو کے پی کے لیکچرشپ ہے، یعنی اس کمیشن ہے، اور اس میں پوچھے گئے ہیں، اور کچھ انٹرویوز آزاد کشمیر کے پبلک سروس کمیشن میں پوچھے گئے ہیں، تو ہم یہاں پہ ان کو سالو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ بہت زیادہ ضروری اس وجہ سے بھی ہیں کہ موجودہ کمیشن میں اب ٹیسٹ چونکہ کرونا کی وجہ سے یا دیگر کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں لیے جا رہے ٹیسٹ کی، بلکہ اس کے بجائے صرف اور صرف انٹرویو لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے اس جو انٹرویو کے سوالات ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، ان کے جوابات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کو۔ سب سے پہلے انٹرویو کے جو سوالات ہم آپ سے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن جو موسٹ ریپیٹڈ ہے، پوچھا جاتا ہے، اس سے ضمناً بھی کویسچن بن سکتے ہیں کہ ابتدائی 5 تفاسیر کون کون سی ہیں کہ جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ دوسرا کویسچن، الاشباہ والنظائر سے کیا مراد ہے، اور الاشباہ والنظائر کی کوئی فقہ سے مثال دے کر وضاحت کر دیں۔ تیسرا یہ جو کویسچن ہے یہ الاشباہ والنظائر کا والا، یہ 2-3 کینڈیڈیٹ ہیں ان سے پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضرت ابو سفیان کے گھر میں ہی پناہ لینے کو ہی والوں کو ہی کیوں معافی کی نوید سنائی گئی، جبکہ ابو سفیان اس وقت اسلام کیا ہوا تھا؟ اس کا بھی جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جو اسلامک ہسٹری سے ریلیونٹ ہے کہ سبع معلقات سے کیا مراد ہے۔ نیکسٹ کویسچن، فقہ سے مراد ہے، فقہ فرضی سے کیا مراد ہے، اور فقہ فرضی کا کوئی ایسا مسئلہ جو پہلے پیش نہ آیا ہو لیکن دور حاضر میں پیش آیا ہو، اس کی وضاحت کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ کیا عورت امامت کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے؟ فقہاء عورت کی امامت کے جواز یا عدم جواز کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے انٹرویو کے جو سوالات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے کہ ابتدائی 5 تفاسیر کون کون سی ہیں جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر ابن جریر کے نام سے مشہور تفسیر ہے، علامہ ابن جریر طبری، جو کہ 310 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو یہ تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اس زمانے میں، یعنی 4 صدی ہجری میں یہ پہلی تفسیر لکھی گئی۔ احکام القرآن کے نام سے دوسری تفسیر ابو البکر الجساس 370 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور تیسری البحر المحیط یوسف بن علی الاندلسی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جو کہ 745 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں یہ لکھی گئی۔ چوتھی تفسیر الدر المنصور کے حوالے سے علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری ان کا سن وفات، اور 5ویں جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری۔ ٹھیک ہے، یہ 5 تفسیریں جو آپ اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی تفاسیر میں سے ہیں، ابتدائی ماخذ میں سے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، الاشباہ والنظائر سے کیا مراد ہے؟ تو الاشباہ والنظائر یہ فقہ کے حوالے سے سوال ہے، اور اس میں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فقہ سے اس کی کوئی مثال بھی پیش کریں۔ تو اشباہ کا معنی جو ویسے تشبیہ دینا ہے، کوئی دوسری مثال دینا ہے۔ اشباہ سے مراد علم فقہ کے قواعد اور ضوابط اس سے مراد ہیں، اور جو نظائر ہیں، نظائر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظائر سے مراد یہ ہے ان قواعد، وہ قواعد یعنی علم فقہ کے قواعد اور ضوابط کا حکم مماثلت کی بنیاد پر اس جیسی دوسری چیزوں پر لگا دینا، یا علت مشترکہ کی بنیاد پر ایک حکم کو دوسری چیز پہ لگانا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اشباہ والنظائر۔ جیسے قیاس کی آپ مثال لے لیں، جیسے فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اشباہ ہے، یعنی یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ ایک اشباہ ہے۔ اب اس حکم کو باقی چیزوں پہ لگانا، امپلیمنٹیشن کرنا، یہ نظائر ہے۔ ٹھیک ہے، شراب حرام ہے،
تو علت کیا ہے؟ نشہ۔ اب یہ کہنا کہ ہر وہ چیز کی جس میں یہ علت یعنی نشہ ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، افیم میں نشہ ہے تو حرام، تو حشیش میں نشہ ہے تو حرام، تو اس یعنی ایک چیز کا حکم باقی سب پہ لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، یہ نظائر ہے۔ تو امید ہے آپ کو اشباع اور ان نظائر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن، فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو معافی کی نوید کیوں سنائی؟ اس میں باقی بھی ہیں، یعنی جو کعبہ میں چلا جائے وہ بھی، اس کو بھی معافی ہے، جس نے ہتھیار چھوڑ دیے اس کو بھی معافی ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کو بھی معافی ہے، بچوں کو بھی معافی ہے، لیکن ان میں ایک شک تھی کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کی بھی معافی ہے۔ تو اس کا جواب علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تناظر میں یوں کہا ہے کہ ابو سفیان کا یہ امتیاز اور خصوصیت اس واقعے کی وجہ سے ملی ہے کہ ہجرت سے پہلے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شریر بچے تکلیف دیتے تو آپ علیہ السلام ابو سفیان کے گھر جاتے تھے، تو آپ ابو سفیان اس وقت نہ صرف آپ کا دفاع کرتے بلکہ پناہ بھی دیتے۔ تو اس واقعے کا بدلے کے طور پہ، یعنی وہ بچپن میں جو آپ کے ساتھ وہ اچھائی اور بلائی کی انہوں نے، تو اس کے بدلے کے طور پہ ابو سفیان کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دیا گیا۔ یہ سب سے ویلڈ آنسر ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، تو امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ تیسرا کوسچن، سبع معلقات سے کیا مراد ہے؟ سبع معلقات یعنی معلقات سے مراد یہ 7 پردے مراد ہیں، سبع 7 اور معلقات پردے۔ تو سبع معلقات سے مراد ویسے عربی ادب کی وہ مشہور عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جو دور جاہلیت میں مقبول ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائی جاتی تھی، تو اس سے مراد وہ 7 عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اس وقت کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائی جاتی تھی، اس وقت جاہلیت کے زمانے کے اشعار ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ساری عربی عبارتیں ہوتی تھی۔ نیکسٹ کوسچن، فقہ فرضی سے کیا مراد ہے؟ اور فقہ فرضی کا کوئی مسئلہ جو پہلے پیش نہ آیا ہو لیکن دور حاضر میں پیش آیا، اس کا جواب۔ تو جیسا کہ یہاں پہ نام سے ہی ظاہر ہے، فقہ کا وہ حصہ جس میں مستقبل میں پیش آنے والے معاملات پر غور و فکر اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اسے فقہ فرضی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام تابعین کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اس شخص پہ لعنت کیا کرتے تھے کہ جو اس بات کے متعلق سوال کرتا جو ابھی پیش ہی نہیں آئی۔ حافظ ابن حجر، شاہ ولی اللہ، دیگر اہل علم بھی اسے فتنہ سمجھتے رہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ انا نستعید للبلاء فاذا اما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه، یعنی فقہ حنفی کی یہ امتیازی خوبی ہے کہ اس میں فقہ فرضی کا ایک باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بے شمار مسائل کا استدلال اور استخراج کیا ہے، جو کہ فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب تقریباً 20,000 ایسے مسائل ہیں جو امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین نے فقہ فرضی کے حوالے سے تیار کیے ہیں اور ان کا حل پیش کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فقہ فرضی سے کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی مثال دیں تو فقہ فرضی کی مثال موجودہ زمانے میں آپ کہہ لیں کہ جہاز کے اوپر نماز پڑھنا۔ پہلے زمانے میں جہاز موجود نہیں تھا تو نماز ہی موجود، جہاز میں تو نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اسی طرح سے نماز یعنی اس میں قبلہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پھر ریل گاڑی پہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اب مریخ پہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ نماز کا تصور یا وہاں پہ روزے کا تصور، تو یہ فقہ فرضی کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل موجودہ زمانے میں جو علماء فقہا اتحاد کے حوالے سے پیش کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ فقہ فرضی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ کیا عورت امامت کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے؟ اور فقہا عورت کی امامت کی جواز یا عدم جواز کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اس کا جواب جو بنتا ہے، جو ہم نے اپنی تحقیق سے ہمیں ملا ہے، وہ یہ ہے، حضرت ام ورقہ، یہ بھی کوسچن ہو سکتا ہے کہ آپ اس عورت کا نام بتائیں کہ جنہوں نے امامت کی ہے، تو حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور ممتاز استثنائی امام تھی جو کہ عورت تھی، حضرت عمر کے زمانے تک امامت کے فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان کے پیچھے مرد بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان کا ایک مؤذن بھی تھا اور وہ ایک مرد تھا۔ اب اس سے استدلال عورتوں کی امامت کے حوالے سے یہ کی جا سکتی ہے کہ عورتوں کی امامت کے حوالے سے یہ حدیث اصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خلاد سے روایت ہے کہ حضرت ام ورقہ بنت نوفل بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے عرض کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں اور جہاد کی اجازت عنایت کریں، شاید مجھے شہادت گواہی مل جائے، اجازت مل جائے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں سکون سے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ شہیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ام ورقہ نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے اپنے گھر رکھنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ اس سے اگلی روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور حکم دیا کہ گھر والوں کی امامت کیا کریں۔ ان کا مؤذن ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بھی ان کی ابتدا میں نماز پڑھتا تھا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد 587 اور 588 ہے۔ اس طرح یہ روایت امام حاکم نیشا پوری کی المستدرک اور امام احمد بن حسین البیہقی کی سنن کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ اب جہاں تک فقہائے کرام کے مذاہب کا تعلق ہے جواز اور عدم جواز کا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کی امامت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ عورتوں کی جماعت مستحب ہے، دوسرا یہ کہ یہ غیر مستحب ہے۔ امام مالک عورتوں کی جماعت کو ناجائز کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی امام احمد نے مزید صراحت یہ بھی لکھی ہے کہ عورت کا مردوں کی جماعت کرانا یہ ناجائز ہے، اسی پر اجماع اربعہ بھی ہے۔ تو امید ہے آج کے یہ کوسچن آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آگے ہوں گے، ان کے جوابات بھی۔ مزید اس طرح کے سوالات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے پاس باقی بھی انٹرویوز موجود ہیں، ہم ان کے کوسچن کو بھی آپ سے سالو کریں گے اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ ہم تحقیقی روشنی میں ان کے جوابات بھی آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو باقی بھی جو انٹرویو سالو کیے گئے ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ اسی طرح اسلامیات لیکچرشپ کا ٹیسٹ کس طرح سے تیار کریں، کون سی کتابوں سے تیاری کریں، اس حوالے سے ہماری ایک ویڈیو وہ بھی موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اسلامیات لیکچرشپ کے جو کمیشن کے سابقہ پیپر ہیں وہ حل شدہ پیپر سوال و جوابات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ وہ بھی ہماری ڈسکرپشن میں ان کا بھی لنک موجود ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ امید ہے کہ ان سے آپ کی تیاری بہت اچھی سے اچھی ہو جائے گی۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔